اور البتہ تحقیق آ چکے ہمارے فرشتے، ہمارے فرستادے، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا خوشخبری لے کر، قالو انہوں نے کہا سلامن سلامتی ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کے اظہار کے لیے سلامن کہا، منصوب یعنی زبر کے ساتھ، قالا تو کہا حضرت ابراہیم نے جواباً سلام سلامتی ہو، یعنی فرشتوں کو سلام کا جواب دیا۔ فما لبثا پھر نہیں وہ ٹھہرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی آنے والے مہمانوں کے پاس ٹھہرے نہیں، ان جاء یہ کہ وہ لے آئے، بعجل ایک بچڑا، حنیذ بھنا ہوا، یعنی مہمان اجنبی ہیں، دور سے آئے ہوں گے، پتہ نہیں کتنا لمبا سفر کیا ہوگا، تو ان کا حال احوال پوچھنے سے پہلے ان کے لیے یعنی بندوبست کیا خاطر مدارت کا، ان کے کھانے پینے کا۔ فلما رعا پس جب دیکھا، ایدیہم ہاتھوں کو ان کے، لا تصلو کہ نہیں وہ بڑھتے، الیہ اس کی جانب، وصل یصل ہے، وصل یوصل یعنی ملنا، یعنی کہ کھانے کے ساتھ مل نہیں رہے، کھانے کی طرف بڑھ نہیں رہے، نکرا تو اس نے اجنبی جانا، ہم انہیں، یعنی کہ انہیں خیال کیا کہ یہ انکار کرنے والے لوگ ہیں، دشمن ہیں، وَأَوْجَسَ اور محسوس کیا، منہم ان سے، خیفتاً کچھ خوف، یا ان کے ساتھ کچھ خوف محسوس کیا کہ عذاب کے فرشتے بھی محسوس ہوئے۔ قالو انہوں نے کہا لا تخف تو خوف نہ کر، انا ارسلنا بے شک ہم تو بھیجے گئے ہیں، الی قوم لوط لوط علیہ السلام کی قوم کی جانب، وامرأتہ جبکہ بیوی ان کی حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ قائمۃ کھڑی تھیں، فضحکت تو وہ ہنس پڑی، فبشرناہا تو ہم نے خوشخبری دے دی انہیں یعنی حضرت سارہ کو، اس بیوی کو، بِإِسحاقَ اسحاق کی، وَمِن وَرَاءِ اسحاق اور پیچھے اسحاق کے، یعقوب یعقوب کی، یعنی بیٹے اسحاق کے ساتھ ہی پوتے یعقوب کی بھی بشارت دے دی کہ وہ گویا حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کی زندگی ہی میں ان کو ان کے پوتے بھی ہوں گے۔ قالت تو کہا انہوں نے، حضرت سارہ نے، یا ویلتا ہائے بربادی، آلیدو یعنی کہ ہائے میں مروں، جیسے عورتیں عموماً محاورے میں کہتی ہیں کہ میں نگوڑی، یعنی میں بدقسمت وغیرہ، یا کوئی ایسا لفظ کہہ دیتی ہیں اس وقت خوشی کے وقت میں بھی، آلیدو کیا میں جنوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ جبکہ میں بڑھیا ہوں، وَهَذَا اور یہ ہے، بعلی میرا شوہر، شیخاً بوڑھا، اپنے آپ کے لیے لفظ عجوز استعمال کیا لیکن بعل شوہر کے لیے لفظ شیخ استعمال کیا ہے، یہ شان کے یعنی کہ مرتبے کے اعتبار سے یا عزت کے اعتبار سے۔ ان ھذا لشیء یقیناً یہ البتہ چیز ہے عجیب، یہ ایک عجیب چیز ہے، ظاہر فرشتے بشارت دے رہے ہیں اللہ کی جانب سے آئے ہوئے، تو غلط تو نہیں ہوگی لیکن اس کے اوپر عجیب بات ہوگی۔ اس وقت تقریباً جو ہے نا 80-90 سال یا 100 سال کے قریب عمر تھی دونوں کی، حضرت ابراہیم کی بھی اور حضرت سارہ کی بھی۔ قالو انہوں نے کہا فرشتوں نے، اتعجبین کیا تو تعجب کر رہی ہے، حضرت سارہ سے کہا، من امر اللہ اللہ کے حکم کے بارے میں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت ہے، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہیں، علیکم تم پر، اہل البیت یا اہل البیت اے گھر والو، حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ کو اہل البیت کہا پکار کر، انہ حمید مجید یقیناً وہ سراہا گیا ہے، حمید ہے، ستودہ صفات کا مالک ہے، اس کی ساری اوصاف، اس کے ساری صفات اس کی اپنی ذاتی ہیں، کسی کی عطا کردہ نہیں ہیں، اور وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، کوئی وصف کسی دوسرے کو منقطع یا یعنی وہ روکنے والا نہیں ہے، مجید وہ شان والا ہے، مجد کہتے ہیں شان کو، اور یعنی اس کی شان ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ فلما ذہبا
تو بس جب جاتا رہا عن ابراہیم، حضرت ابراہیم سے علیہ السلام، الروع گھبراہٹ، یعنی وہ خوف و گھبراہٹ جو انہیں محسوس ہوئی تھی وہ جاتی رہی، وجاءت البشرا، اور آ گئی ان کے پاس ایک خوشخبری، یعنی بیٹے کی خوشخبری بھی آ گئی، یجادلنا، تو وہ جھگڑا کرنے لگے ہم سے، فی قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں کر جو ہے نا وہ بھیجا جا رہا ہے۔ ان ابراہیم، یقیناً جو ابراہیم ہیں علیہ السلام، لحلیم، لازماً وہ تحمل کرنے والے، ٹھنڈے مزاج کے، اواہ، آہیں بھرنے والے، نرم دل، منیب، رجوع کرنے والے، انابت رکھنے والے، میلان رکھنے والے تھے۔ یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعرض عن ھذا، پہلو تہی کر اس سے، یعنی اس سے تو اپنا منہ موڑ لے، اس کی طرف توجہ نہ کر، انہو، بات یہ ہے، قد جاء امر ربک، آ چکا ہے حکم آپ کے رب کا، وَإِنَّهُمْ، اور یقیناً وہ لوگ جو قوم لوط ہے، آتیہم، آنے والا ہے ان پر، عذاب، ایک عذاب، غیر مردود، جو کہ پھیرا لوٹایا نہیں جائے گا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جب آئے ہمارے فرشتے، ہمارے فرستادے بھیجے ہوئے، لوطاً، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، سیء بہم، تو برا لگا انہیں، ان کا آنا بگاڑ دیا گیا وہ ان کے ساتھ، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں پہنچے، تو ان کی بنا پر، یعنی اس بات کی بنا پر حضرت لوط علیہ السلام کا جو مزاج تھا یا ان کی جو طبیعت تھی وہ اس پر ایک گراں گزرا، بار گزرا، وضاق علیہم، اور تنگ پڑ گیا ان پر، ذرعن، بازو، یعنی انہیں اپنی یعنی مدد دینے سے قاصر محسوس کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام سوچنے لگے کہ میں ان کی مدد کیسے کروں گا، انہیں اپنی قوم سے کیسے کیوں کر بچاؤں گا۔ وقالا، اور کہا حضرت لوط نے، ھذا یوم عصیب، یہ دن ہے بہت ہی مشکل، عصب سے ہے پٹی والا، یعنی کہ بالکل، یعنی جس میں کوئی چیز سجھائی نہ دے، اور نہایت ہی مشکل دن۔ وجاءہ قومہ، اور آئی ان کے پاس ان کی قوم، ان کے لوگ آئے، یہرعون، دوڑتے ہوئے، اہراع کہتے ہیں غلبہ جذبات سے، تیزی کے ساتھ دوڑنا، الیہ، اس کی جانب، یعنی حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر کی جانب جب سنا مہمانوں کا، نوجوان لڑکوں کا آنا، تو وہ لوگ دوڑتے ہوئے، لپکتے ہوئے آئے۔ ومن قبل، اور اس سے پہلے، یعنی ومن قبل اتیان الرسل، ان فرشتوں کے آنے سے پہلے، کانو، وہ تھے، یعملون السیئات، عمل کیا کرتے برے، قالا، کہا، یا قومی، اے میری قوم، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے لجاجت کی، ہؤلاء بناتی، یہ ہیں میری بیٹیاں، ہن، وہ ہیں، اطہر، پاکیزہ تر، لکم، تمہارے لیے، یعنی تم ان سے نکاح کرو، فاتقوا اللہ، پس تم ڈرو اللہ سے، ولا تخزونی، اور تم مجھے رسوا نہ کرو، فی ضیفی، میرے مہمانوں کے بارے میں، الیس منکم، کیا نہیں ہے تم میں سے، رجل، کوئی آدمی، رشید، پختہ عقل رکھنے والا، درست رائے رکھنے والا۔ قالو، انہوں نے کہا، لقد علمت، البتہ تحقیق تو نے تو جانا ہے، تو نے جان لیا ہے، ما لنا، نہیں ہے ہمارے لیے، فی بناتے کا، تیری بیٹیوں میں، من حق، کوئی بھی حق، یعنی ہماری دلچسپی نہیں ہے تیری بیٹیوں میں، وَإِنَّكَ، اور یقیناً تو، لَتَعْلَمُ، البتہ تو جانتا ہے، ما نرید، جو کہ ہم ارادہ رکھتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں۔ قالا، تو کہا اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے، لو، کاش، ان، یہ کہ لی، میرے لیے ہوتی، بکم، تمہارے بارے میں، تمہاری مقابلے میں، قوتاً، ایک قوت، او آوی، یا کہ میں ٹھکانہ رکھتا ہوتا، الی رکن شدید، کسی مضبوط خاندان کی، الی رکن، کسی خاندان کی جانب، شدید، مضبوط۔ حضرت لوط علیہ السلام چونکہ ان کے خاندان میں سے نہیں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بھیجا تھا، یعنی بستی سدوم کی جانب، قوم لوط کی جو بستی ہے ان کی جانب، تو
وہاں پہ ان کا خاندان نہ تھا، تو انہوں نے یہ تمنا کی کہ کاش میرا کوئی مضبوط خاندان ہوتا۔ پھر اس کے بعد جتنے بھی نبی آئے تو انہیں اپنے خاندانوں میں بھیجا گیا۔ قالو، انہوں نے کہا، یا لوط، اے لوط، انا رسل ربک، یقیناً ہم تو رسول ہیں، بھیجے گئے ہیں تیرے رب کے، لن یصلوا، نہیں وہ پہنچ پائیں گے، الیکا تیری جانب، یعنی تجھ تک یہ لوگ پہنچ بھی نہیں پائیں گے، فاسری، پس تو لے چل، بِأَہْلِکَ، اپنے گھر والوں کو، بقطع، کسی حصے میں، من اللیل، رات کے کسی ٹکڑے، کسی حصے میں تو اپنے گھر والوں کو لے چل، ولا یلتفت، اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، منکم، تم میں سے، احد، کوئی ایک بھی، التفات کہتے ہیں توجہ کرنا، یعنی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے تم میں سے کوئی ایک بھی، الا امرأتک، سوائے تیری بیوی کے، یعنی اس قوم پر عذاب آئے گا تو اس قوم کی جانب کوئی توجہ نہ کرے، کوئی اس کی جانب رخ بھی نہ کرے، انہو، بات یہ ہے، مصیبہا، پہنچنے والا ہے اسے، یعنی اس بستی کو، ما اصابہم، جو کچھ کو پہنچا ہے انہیں، ان موعدہم، یقیناً ان کے وعدے کا وقت، یعنی ان پر عذاب آنے کے وعدے کا وقت، الصبح، وہ صبح ہے، الیس الصبح، کیا نہیں ہے صبح، بقریب، قریب ہی، کیا صبح کی روشنی قریب ہی نہیں ہے، فلما جاء امرنا، تو جب آ گیا حکم ہمارا، جعلنا، تو ہم نے کر دیا، عالیہا، اس کے بلند کو، سافلہا، اس کا پست، یعنی بستی کو الٹا دیا، جو اوپر کی زمین سی اسے نیچے کر دیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا، اور برسایا ہم نے اس کے اوپر، حجارتاً، پتھر، من سجیل، سنگ گل کے، سنگ و گل، یہ سجیل فارسی کا لفظ ہے، سنگ و گل، اس کو جب اردو میں عربی میں لے کر آئے تو سجیل کر دیا، اور بعض اہل لغت نے یہ کہا کہ ہے تو یہ لفظ سجین تو نون کو لام سے بدل دیا گیا کہ جو سجین ہے جہنم کی جگہ، وہاں کے پتھر ان پر برسائے گئے، منضود، تہ بر تہ، مسلسل، یعنی یکے بعد دیگرے، نضید، نوادہ ینضدو، بوریاں ایک دوسرے کے اوپر لگاتے چلے جانے کو کہتے ہیں تہ بر تہ کو، مسومتاً، نشان زدہ تھے، یعنی کہ ہر ایک کے پتھر پر ایک نام لکھا ہوا تھا، یعنی وہ فیڈڈ اور کوڈڈ تھے، عند ربک، تیرے رب کے ہاں، یعنی ان کو جس پتھر نے جس کو لگنا تھا وہ سارا ڈیٹا اس کے اندر جو ہے نا وہ فیڈڈ تھا، مسومتاً، وہ نشان زدہ تھے، ان کے اندر تحریر شدہ تھا، عند ربک، تیرے رب کے ہاں، وما ہی، اور نہیں ہے یہ بستی، من الظالمین، ظالموں سے، یہ آج کے جو ظالم یہودی ہیں، یہ ان کے بالکل اردن اور اس کے درمیان بحر مردار ہے، یہ وہ بحر مردار ہی وہ جگہ ہے جہاں پر انہیں ڈبو دیا گیا تھا، اور اللہ آج بھی ان ظالموں کو اسے بحر مردار میں ڈبو دے، وما ہی من الظالمین ببعید، اور نہیں ہے یہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ آمین اللہ۔